روشنی 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور خاص کر اس پروگرام میں کئی ایک کی دل جوئی کا بھی کچھ سبب بنتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور کچھ اسپیشل پرسن بھی ہوتے ہیں، اور خاص کر یہ روشنی پروگرام میں کئی حوالوں سے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی جو حالات کے مختلف جو واقعات ہیں معاشرے کے، اس کے سبب بہت ہی کوئی یوں سمجھیں کہ کریٹیکل پوزیشن میں ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ مدنی چینل کے کئی سلسلے ہیں کہ جن میں الحمدللہ ہمارے کچھ ایسے سیگمنٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں جب کچھ بیان ہوتا ہے تو کئی ایک کو الحمدللہ اس سے بڑا حوصلہ اور بڑی امیدیں مل جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک سلامت رکھے امیر علیہ سنت کو کہ آپ نے دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے الحمدللہ یہ ہمیں مدنی چینل عطا فرمایا، اور مختلف زبانوں میں بھی اس کے ٹرانسلیشن ہو رہے ہیں، کلپس وائرل ہو رہے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ بڑا ایک زبردست پیغام ہوتا ہے جو یہاں سے لیا جاتا ہے۔ اور شاہ صاحب اتفاق سے آج نگران شورا کا ایک وائرل ہوا کلپ، تو الحمدللہ جو سب کرتے ہیں وہ میں بھی کرنے کو یہ اسٹیٹس لگاتے ہیں، جی وہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اسٹیٹس لگاتا ہے۔ اب یقین مانے میں نے جب یہ لگایا تو کئی ایک نے مجھے میسج کیا یار ہمیں سینڈ کرو، ہمیں سینڈ کریں۔ تو الحمدللہ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک اچھا میسج بھی اگر جب جاتا ہے تو کئی حوالوں سے الحمدللہ ایک پازیٹیو سائن ہو جاتی ہے، اور معاشرے میں جو ایک بے چینیاں ہیں، بے نا اتفاقیاں ہیں، اداسیاں ہیں، تو اس سے نکلنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور بعض کلپ بنا ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور بعض جو ہے بس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو بولتے ہیں دوسروں کو بھی فوراً اس کو آگے کی جانب بڑھائیں۔ اب یہ ہے کہ کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ایک بعض دفعہ ایک ایسی بات آ جاتی ہے کہ بھائی حوصلہ مل گیا، یہ بات ایسی کہہ دی، لیکن اگر اس پروگرام روشنی کی اگر ہم بات کریں تو یہ شروع سے لے کر آخر تک یہ حوصلہ افزائی والا ایک پروگرام ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی تو دیکھیں اپنی زندگی کتنے اچھے انداز سے گزار رہے ہیں۔ تو اگر آپ پریشان ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے تو اس سے بڑی تو پریشانی نہیں ہے نا۔ بعض لوگ تو مریض ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بولے ہمارے ہاسپٹل گئے تھے، جانے سے پہلے کنڈیشن یہ تھی، اپنے آپ کو زیادہ بیمار سمجھ رہے تھے، ہمارے ساتھ زیادہ پریشانیاں ہیں، لیکن جب ہاسپٹل پہنچے تو مجھ سے بڑے زیادہ بیمار نظر آ رہے تھے۔ اب جب ان کو دیکھا تو بھائی اپنی تکلیف جو ہے وہ کم نظر آنے لگی۔ تو یہاں پر پورے پروگرام میں الحمدللہ عز و جل ایک حوصلہ افزائی یہ ہے کہ پروگرام کا نام بھی روشنی، مایوس باتوں کی طرف نہ آئیں، مایوسی ویسی پھیلتی چلی جا رہی ہے، روشنی کی طرف آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کو آگے کی جانب بھی لے کے چلیں گے۔ ناظرین آپ سے بھی سوالات وغیرہ کریں گے، پروگرام کو مزید آگے کی جانب کس طرح لے کے چلنا ہے، کیا فرمائیں گے؟ میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے نکی کی دعوت کا ایک سلسلہ ہے، تو ایک بڑی خوبصورت روایت جو ہے وہ میں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کرتا ہوں، اور اس میں ایک بڑا زبردست لیسن بھی ہے ہمارے لیے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی جو دیہات سے تعلق رکھتے تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس اعرابی نے ایک سوال کیا،
اور سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایسی پڑھ جیسے کوئی رخصت ہونے والا پڑھتا ہے، یعنی یہ خیال کر کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اب مجھے کوئی نماز مزید پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور فرمایا کہ نہ ایسی بات کر جس سے کل معذرت کرنی پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید رہے، یعنی دوسروں کے مال و متاع میں طمع یعنی لالچ نہ رکھ۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو روایت ہے اس کے تحت اگر بزرگوں کی سیرت کا اگر جائزہ لیتے ہیں نا، تو سیرت میں لکھا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، تو غالباً حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ میں نماز ایسے پڑھتا ہوں جیسے میری ابروؤں کے سامنے کعبہ ہے، سبحان اللہ، اور یہ سمجھتا ہوں کہ موت کا فرشتہ میرے پیچھے ہے، جنت دائیں ہاتھ پر ہے، جہنم بائیں ہاتھ پر ہے، اور پل صراط پر کھڑا ہوں، اور بڑے اطمینان کے ساتھ میں تکبیر کہتا ہوں، پھر تلاوت کرتا ہوں، پھر رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، ذہن میں وہ باتیں لے کر آنا، وہ تصور۔ تو پوچھا گیا اور پھر فرمایا کہ یہ سمجھ کر یہ نماز پڑھتا ہوں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ پاس کتابوں میں اسے بھی لکھا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ نماز کب سے پڑھ رہے، تو کہ 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی ہر نماز کو گویا آخری نماز سمجھ کر پڑھنا۔ ایسا وہ سنا ہے نا امیر سنت کا جو فرمان ہے اذان سے متعلق ہے، اذان کس طرح؟ جی الحمدللہ۔ تو یہ ایک بزرگوں کا انداز کہ یہ جب چیزیں جب لیتے ہیں نا، یعنی یہ آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے کہ ان کے کانسیپٹس کیا ہوتے ہیں، یعنی آج تک جیسے دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں جو بھی جب سے آئے ہیں، تو ہم نے بھی جیسے 91 سے میں بھی ماحول میں الحمدللہ آیا، تو شروع سے ہی اذان کا احترام، اذان کا جواب، اذان کا احترام، اذان کا جواب، یہ تو سنا ہی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو سنا کہ بھئی اذان کا احترام کرنا ہے، سننا ہے، جواب دینا ہے، اتنی نیکیاں ملیں گی۔ اچھا، اب امیر اہل سنت کے سامنے جب اب حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی اذان ہوئی امیر اہل سنت نے ہاتھ باندھنے اور یوں خاموشی سے اذان سنتے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے بھی کبھی کبھار یہ نقل کی کہ چلو ہم بھی اسی طرح سنیں، لیکن ایک کمال کی بات جو امیر اہل سنت نے نصیحت کرتے ہوئے ایک مرتبہ یوں مدنی مذاکرے فرمایا کہ بعض اوقات جب میں اذان سنتا ہوں تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ گویا میں قبر میں ہوں، اور یہ جو اذان ہے نا یہ میری قبر پر دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں سن کے میں حیران ہوا کہ یار یہ جو ہاتھ باندھ کر یہ توجہ سے جو سن رہے، تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سن رہے، مگر اس کے اندر کیا ہے، اندر کیا؟ یہ مطلب ہم کو ایک اور لیسن ملا کہ کمال کہ اس طرح بھی تصور باندھا جائے۔ جب پتہ چلتی ہیں تو پھر دوسروں کو پتہ ہے، ان کا بھی ذہن بنتا ہے کہ یار یہ تھوڑا توجہ دلائی تو ہے، اگر نیت یوں کر لیں، انداز نہیں تو یہاں یہ پیغام ہے نا، پروگرام ہے روشنی، اگر اعمال نامے میں روشنی لانا چاہتے ہیں عمل کریں، یہ سبحان اللہ، اعمال میں روشنی لانا چاہتے ہیں تو عمل کریں، یہ کردار میں پروگرام کا نام ہے، پروگرام کا نام ہے بچے بھی بولیں بڑے بھی بولیں، روشنی۔ جی ہاں، تو آج بھی پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور میں چاہوں گا ناظرین انتظار کر رہے ہوں گے شاید کہ بھائی ہمارے سوالات کہاں ہیں، تو جی آپ سے 3 سوالات آپ کے سوالات بھی ہیں، اور ہمارے اسلام بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، ان کی ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ پھر لگتا ہے آج کچھ تیاری کر کے یہاں پر کچھ بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کو یہاں پر پریکٹیکل۔ ہر دفعہ پروگرام میں ایک ڈائس وغیرہ ہوتی تھی جس پہ سامان آتا تھا، لیکن آج جو 2 ڈائسوں پہ سامان آیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ چلیں ان کے مطابق بتاتے ہیں، تو کیا آئیے ہمارے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ چلیں ناظرین کو اگر سوالات پہ لیں، جوابات آ جائیں گے ان کے تو اچھا ہو جائے گا۔ جی آج کے سوالات دکھائیے۔ ماشاءاللہ۔ سوال، رکوع میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ سوال نمبر 1، رکوع میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ سوال نمبر 2، تسبیح فاطمہ میں سبحان اللہ کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ اور نمبر 3، صلاۃ التسبیح کی ایک رکعت میں کتنی بار تسبیحات پڑھی جاتی ہیں؟ 3 سوالات ہیں، اور انشاءاللہ جو درست جواب آئیں گے جن کے،
تو ان کے ناموں میں انشاءاللہ ہم قرآن اندازی کریں گے، اور جن کا نام نکلے گا تو شاہ صاحب ان کو تحفہ بھی بھیجا جائے گا پھر انشاءاللہ الکریم۔ جی جی انشاءاللہ۔ تو پروگرام کے اندر بہت کچھ ہے، تو ایسا کیا دکھا رہے ہیں بھائی؟ جی ایک بڑی پیاری ویڈیو ہے، آپ نے اس کو دیکھنا بھی ہے، پھر اس کے تحت انشاءاللہ الکریم آپ کو چند ایک باتیں بھی بتا دیں۔ آئیے ویڈیو دیکھ دکھائیے۔ معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نظام ہے، سرفراز کے والد ہوں۔ جب یہ پیدا ہوا بالکل صحیح تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے نزلہ کھانسی بخار تھی اور سوکھنے والی بیماری لگ گئی تھی جس کو کہتے ہیں سکھنڈی۔ بہت سارے ڈاکٹروں سے علاج کروایا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ آپریشن ہوں گے تو لیکن یہ جوتے کے سہارے چلیں گے، اپنے ٹانگ پہ نہیں چلیں گے۔ گھر والوں نے بھی کہا کہ اگر اذیت دے کے اگر یہ اپنے ٹانگ پہ نہیں چلا تو پھر اذیت دینا بیکار ہے۔ الحمدللہ ابھی یہ بچہ ہمارا جو ہے 5 وقت کا نماز بھی پڑھتا ہے، مسجد بھی جاتا ہے۔ گھر کے سامنے میں جو ہے کارخانہ زری کا، جس کو کارچوپی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کام کرتا ہے۔ 4,000 روپیہ 3,500 روپے کا ہفتہ یہ کما لیتا ہے۔ اس سے جو ہمارا سبزی بازار کا گزارا ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کا کرم سے کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر کام یہ خود کرتا ہے۔ محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری۔ جی میرا نام محمد شکیل ہے۔ سرفراز بھائی تو میرے پاس کم سے کم 10 سال تقریباً ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ سے ٹائم پہ آ جاتے اپنا صبح کام میں، تقریباً 8-9 گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں کام میں۔ نگ موتی کا کام ہے اور اینکر کا کام ہوتا ہے، اینکر کا بھی کام کرتے ہیں، یعنی ٹوٹل سوٹ جو ہوتا ہے نا وہ کمپلیٹ دیتے، وہ کمپلیٹ سیتے۔ ان کے اندر تو ماشاءاللہ سے یہ ہمت ہے، کسی کا آگے ہاتھ واتھ بھی نہیں پھیلاتے، ماشاءاللہ سے اپنا خود محنت کرتے، خود کماتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ایک ہم نے ویڈیو دیکھی ہے، لیکن در حقیقت مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں جو موجود حاضرین ہیں، اگر ہم معاشرے پہ نظر کرتے ہیں تو ایک بڑا جنرل مرض ہی میں کہوں گا کہ اس طرح کے معاملات تو ایک اگلا اسٹیپ ہے۔ ہم تو عام طور پر بھی اگر ہم معاشرے پہ نظر کرتے تو یہ ایک بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے کہ اگر ہم معاشرے میں نظر کرتے تو خودداری نظر نہیں آتی۔ یعنی یہ ہمارے اسلام بھائی کا جو ہم نے انداز دیکھا ہے کہ بظاہر گھر والے بھی اپنے آپ کو لگتا ہے کہ ان کی والد صاحب کی جو گفتگو تھی کہ جب سے ان کے یہ معاملہ ہوا تو یہ سمجھ گئے تھے کہ بھئی یہ جناب ہمیں ہی سنبھالنا ہے اس کو۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان کو ہمت دی، حوصلہ دیا، اور کچھ کرنے کا جب ذہن بنا تو آج یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ والد صاحب کے اگر آپ نے جملے سنے ہوں تو کہا کہ یہ اتنا کما کر لے آتے ہیں، تو گویا گھر کی کفالت میں ان کا حصہ ہو گیا، ماشاءاللہ گھر کی کفالت میں حصہ ہو گیا۔ تو یہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک عافیت والی زندگی نصیب کرے ہم سب کو کہ واقعی اس طرح کے جب مسائل درپیش ہوتے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کبھی زندگی کے اس پورے سفر میں کبھی کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں، کبھی ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں، تو یہ جو دوسروں کے مال کی طرف نظر کرنا اور یہ چاہنا کہ یار یہ بس دیکھے نا، یہ جب دیکھے نا تو بس میرا کام ہو جائے گا، یہ جب ہوگا نا تو یوں ہو جائے گا۔ یعنی میں نے تو یہاں تک شاہ صاحب ایک بات میں واقعی آج سوچ رہا تھا، جب یہ مجھے موضوع میں نے سوچا تھا کہ اگر مثال فیملی میں مسئلہ ہوتا ہے، اب جیسے ہمارے یہاں UPS کا اور اس کا جو اعلان ہوا، اب ظاہر میسیجز شروع ہو گئے کہ بھائی ہم بھی مجبور۔ اللہ پاک سب کے لیے عافیت دے، اور ماشاءاللہ الکریم ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی FGRF کے جو ذمہ دار ہیں، اللہ پاک ان کو سلامتی دے، اور واقعی امیر اہل سنت نے خاص جو ان کو عطائیں کی ہیں نا،
میں نے دیکھا آج ٹیموں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور اس پہ باقاعدہ ورکنگ شروع ہو رہی تھی کہ کس طرح ہم بچت کر سکتے ہیں, کس طرح سے ایک چیز اگر دینی بھی ہے تو اچھی چیز دینی ہے. تو یہ دعوت اسلامی کی اسپیشلٹی زبردست. کہ الحمدللہ کام کرنا ہے تو اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں اور پورا اس کا ایک سسٹم بنانا ہے تاکہ ہم دنیا بھر میں اس کو ایک اچھے انداز سے جو ہے وہ کام کو کر سکے, جہاں جہاں ضرورت ہو, جہاں جتنی اللہ پاک ہمیں توفیق دے ہم سے کام لے لے. تو بات کیا کر رہا تھا کہ یہ جو معاملہ ہوا, اب اگر فیملی میں کوئی ایک فیملی ہماری جو ہے نا وہ پرابلم میں ہے, جی ہم 4 سیٹ ہیں, 4 بھائی 4 خاندان کے افراد سیٹ ہیں, ایک بھائی پرابلم میں ہے. اب ہم اگر توجہ کریں کہ بھائی فلاں این جی او نے اعلان کیا تو ہم وہاں ان سے سپورٹ لے لیں, یار آپ ہی اگر 5-5 ہزار ملا لو تو بھائی کا کام ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں یار اس کو 10,000 کی ضرورت ہے تو اس کو 10,000 روپے دے دو. بھائی اس کو 10,000 روپے دینے کے بجائے آپ اتنی جگہ پہ پوچھ رہے ہیں, اگر آپس میں 1,000 روپے بھی جمع کریں گے تو 10,000 روپے ہو جائیں گے. لیکن اچھا پھر تو ایک تو یہ بات, دوسری بات جس کے ساتھ پرابلم ہے, دیکھیں رزق کا جو معاملہ ہے نا, قرآن و حدیث میں بالکل واضح ارشادات ہیں کہ اللہ پاک جو زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. مگر بات یہ ہے کہ یار اس چیز کی طرف توجہ تو ہو کہ جس رب کریم عز و جل نے یہ ارشادات فرمائے وہ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے, وہ کس طرح سے اپنے بندوں کو کفایت کرتا ہے, کس طرح سے ان کے معاملات کو حل فرماتا ہے. ایک جگہ پڑھا تھا شاہ صاحب کہ ایک شخص کہیں کام کرتا تھا تو سیٹ دیکھتا تھا کہ بڑی محنت سے کام کر رہا ہے. ایک دن سیٹ کے دل میں آیا کہ یار اس کی تنخواہ بڑھا دیں. تو سیٹ نے جب پہلی تاریخ ہوئی تو اس کی تنخواہ میں 10,000 روپے کا اضافہ کر دیا اور اس کو لفافہ دیتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں, آپ کے کام کو میں دیکھتا ہوں, بڑی توجہ دیتے ہیں, تو یہ 10,000 روپے کا جو نا آپ کو اضافہ ہو گیا, اضافہ کر رہا ہوں. اس نے لے کر رکھ لیے, کوئی تھینک یو نہیں, کوئی شکریہ نہیں, کوئی جزاک اللہ نہیں, کچھ بھی نہیں بولا. اب سیٹ نے فیل کیا کہ یار کیسا عجیب آدمی ہے, 10,000 روپے اس کے بڑھا دیے, تھینک یو بھی نہیں بولا ہے, کچھ بھی نہیں بولا, جیب میں رکھ لیے. انتظار کرتا رہا کہ شاید 2 دن بعد بولے گا, 1 ہفتے بعد بولے گا, ہفتہ 10 دن. اب سیٹ کی گھوم گئی, یار بڑا بے مروت ہے یار, دیا جا رہا ہے کوئی نہ شکریہ وغیرہ لے لیے مزے سے, کوئی تھینک یو نہیں بولا اس نے. اب جیسی اگلی تاریخ آئی تو سیٹ نے 10,000 کم کر دیے, کم کیا, اور بھائی وہ پچھلے مہینے بڑھائے تھے نا وہ میں نے گھٹا دیے, یہ 10,000 روپے کم, اب اتنے ہی ملیں گے. اس نے پھر لے کے رکھ لیے, کچھ بھی نہیں بولا, ابھی پہلے کی طرح بھی نہیں بولا. اب یہ بڑا حیران ہوا سیٹ کہ یار عجیب آدمی ہے, 10,000 بڑھائے تب بھی نہیں بولا, 10,000 گھٹائے تب بھی نہیں بولا. تو اس کو بلایا 2 دن بعد کہ تو آدمی کون ہے بھائی, تیرے 10,000 بڑھائے تو نے تھینک یو نہیں بولا, تیرے 10,000 گھٹائے تو نے کوئی شکوا نہیں کیا, تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس نے کہا سیٹ بات یہ ہے کہ جب پچھلے مہینے تم نے بڑھائے تھے نا, ایک دن پہلے ہی بیٹے کی ولادت ہوئی تھی. بولے پوچھتے نہیں ہو آپ, پہلے ایک دن پہلے نا بیٹے کی ولادت ہوئی تھی, تو تم نے 10,000 بڑھائے. میں نے کہا بیٹا آیا اپنی روزی لے کر آیا, لے کر آ گیا. اب جو تم نے 10,000 گھٹائے تو پچھلے ہفتے ہی ابا کا انتقال ہو گیا تھا, تو میں نے سوچا ابا کی روزی تھی ابا لے گئے, اور تو کون ہوتا ہے بڑھانے گھٹانے والا, مجھے ضرورت ہوگی میرا رب مجھے عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بات ذریعہ بن جاتے ہیں, یہ ذہن بننی چاہیے. اور یہ جو مانگنا ہے نا اس کی پذیرہ ہی نہیں ہے, حوصلہ افزائی نہیں ہوئی. حدیث پاک میں ایک بڑی خوبصورت روایتوں میں یہ بات بیان ہے کہ جب مدینہ پاک میں مہاجرین یہ ہجرت کر کے آئے مدینہ پاک میں, اور مکے سے مدینہ کو جو ہے وہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی ان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا اور آپس میں جوڑ دیا. اب یہ بھائی چارے کی اعلیٰ مثال قائم ہوئی ہے, جہاں مدینہ منورہ کہ رہائشی صحابہ نے بے سر و سامانی کے حالت میں ہجرت کر کے آنے والے بھائیوں کو ہر چیز میں اپنا پارٹنر حصہ دار بنا لیا, ان کی ضرورت کا خیال رکھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے درمیان رشتہ مواخات یہ قائم فرما دیا, یعنی ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا. ٹھیک, یس. تو سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے عرض کی کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں, آپ کو اپنا آدھا مال دیتا ہوں,
कितनी बड़ी ऑफर है। जबरदस्त। इस पर अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाने लगे इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। फरमाया इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई बाज़ार है जिसमें तिजारत हो। सुभान अल्लाह। साद बिन रबी ने कहा कि कैनुका एक बाज़ार का नाम था, तो आप सुबह वहाँ गए, पनीर और घी ये मुनाफे में ले आए, फिर मुसलसल सुबह बाज़ार जाते रहे। तो ये सहाबा किराम की सीरत, मांगना नहीं है, हालांकि ऑफ़र है, आधा माल ले ले। अंसार में सबसे ज़्यादा मालदार और आधा माल देने की ऑफ़र हो रही है, मगर क्या कहा, मुझे बाज़ार का रास्ता बताओ, मैं अपना तिजारत खुद करूं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पर सहाबा किराम की सीरत पढ़ाई जाती है जी। कारोबार के हवाले से हो, तदाबीर के हवाले से, सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान की सीरत पढ़ाई जाती है। अच्छा, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनकी मिसालें दी जाती हैं कि इन्होंने क्या तदाबीर वगैरह इख्तियार की। तो इसी तरह जो इस किस्म के लोग हैं, और जब इस किस्म की गुफ्तगू सुनेंगे कि इस वक्त क्या बात होनी चाहिए थी, तो बात अब होता है ना, वही करेंगे फैसला जो आका ने फरमाया था, वही बात होगी कि जो बुजुर्गान दीन ने शाह फरमाई है। तो ये कि शरीयत ने हमें एक दायरा एक दिया हुआ है और उसमें हर बात का हल मौजूद है। तो माशाल्लाह कुछ देर पहले एक हमने पैकेज दिखाया है सब जी, और माशाल्लाह मैं चाहूँगा कि उन्हें की तरफ बढ़ते हैं, मिलते भी हैं, और एक और भी इस ज़िमन में कुछ बातें और भी हैं इंशाल्लाह। हम मदनी चैनल के नाजरीन को इस मामले में भी अपडेट करेंगे और देखते हैं कि हमारे इस्लामी भाई ये कहाँ से ताल्लुक़ है, क्या नाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोनों हाथों से माशाल्लाह, क्योंकि दोनों हाथों से हाथ मिलाना ये सुन्नत है। अच्छा, हाथ किस तरह मिलाना ये भी है? हाथ भी दोनों हाथ मिलाने और दोनों हाथ खाली भी हो, और जब मिले तो मुस्कुरा भी ले और दुआ भी पढ़ ले, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, दुरूद पाक भी पढ़ ले। अलग अलग रिवायत है। जब दो मुसलमान आपस में मुलाकात करें और मुसाफा करें, हाथ मिलाएं, दोनों के दिल में बुग़्ज़ ना हो, नफरत ना हो, इससे पहले कि हाथ जुदा हो, अल्लाह पाक दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। सरफराज भाई, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं लांडी मस्जिद कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा, लांडी मस्जिद कॉलोनी, ये कराची सिटी का एक इलाका है मस्जिद कॉलोनी, तो उसमें रिहायशी है। तो क्या आपका जो मामला है वो किस तरह का है, कुछ नाज़रीन को बताएं। आपकी वीडियो तो देखी है। मामला ये है कि मैं छोटा था जब बचपन में, तो मेरे दोस्त यार बहुत सारे थे माशाल्लाह से। तो जब मैं जैसे बड़ा होने लगा तो दोस्ती यारी भी ज़्यादा नहीं लगी। तो वो लोग मुझे, जब वो लोग काम के लिए जाते थे ना, खेल कूद हो गया या कारखाना वगैरह, तो मुझे लेके जाते थे अपने लिए। तो मैं अम्मी से इजाज़त लिया, मैंने मम्मी मैं काम सीखने चल जाऊँ, तो मैं बोली अगर बेटा कर सकते हो आप, अगर परेशानी ना हो तो आप सीख लो। तो फिर मैंने इजाज़त लेके वालिदा से, फिर मेरे दोस्त के साथ जाता था, कांधे में लेके जाया करता था और कांधे में लेकर आया करता था। यानी कि सुबह के टाइम भी और दोपहर के टाइम भी, खाने के टाइम, और जब रात की छुट्टी होती थी तो वो मैं कांधे में आया करता था। ये दोस्त आपके? जी हाँ, मेरा दोस्त है, फुफू जात भाई जी हाँ, कज़न है वो। क्या कहते हैं इस काम को, कहते क्या है? इसे जरी का भी काम कहते हैं, कारचोपी का भी काम कहते हैं। जरी भी और कारचोपी भी कहते हैं। हाथ की कढ़ाई? जी, हाथ की कढ़ाई है ये। अगर आप कहें तो मैं करके दिखाऊं? जी बिल्कुल, आज तैयार हैं आप तो लाए इसीलिए, ये तो दिखाना भी है। और क्या क्या सामान है? ये पूरे सामान का भी तारुफ करवाएं ना। ये औजार है जिसको हम लोग सुई वगैरह कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? सुई कहते हैं। सुई, जी अच्छा, हाँ, ठीक है। इससे मैं कढ़ाई करता हूँ, सही करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो कपड़ों पर जो ये गिलाफ वगैरह होता है ना जी, गिलाफ वगैरह, जैसे कि इसके जी गिलाफ में काम होती है, चादर वगैरह के साइड बाउंड्री होती है वो उसमें काम होती है। ऐसे अमूमन लेडीज कढ़ाई वगैरह में भी काम, फैंसी काम जिसको भी है, फैंसी काम, बुटीक का काम जो होता है ना, जैसे दूल्हे का कढ़ाई वगैरह होता है, वो भी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मदनी चैनल के नाजरीन, अच्छा तो अब ये शुरू करें मेरा ख्याल है। हाँ, तो बनाएंगे, क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं ये भी बता दें। बूटी बना के दिखा। अच्छा, बूटी बनाएंगे, तो कितनी चौड़ी पतली होगी, क्या होगा? अच्छा, पहले से कुछ डिजाइन वगैरह हुआ है, क्या होता है इसका तरीकेकार? ये डिजाइन होता है, मगर ये अभी मैं ऐसे बना के। अच्छा, ठीक है। तो आप इस पे कोई डिजाइन करेंगे, फिर उसके ऊपर वो कढ़ाई करेंगे? जी हाँ। अच्छा, चलें दिखाइए। कहाँ मदनी चैनल के नाजरीन, आप शुरू करें। बिस्मिल्लाह से पढ़ के शुरू। सरफराज भाई हमारे माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको बरकत दे। ये तैयार थे पूरे के, बस मुझे हो गया कि इशारा हो और मैं शुरू। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। अच्छा, लेकिन इसमें शाह साहब एक बात एक ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि खैर इनका काम भी इंशाल्लाह हम देखते रहेंगे और हम कुछ आपसे और भी मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं। दो चीज़ें एक ज़हन में आ रही थी। एक तो वो दोस्त कज़न भी है, लेके आते थे, लेकर गए
उठा कर लेकर गए, 2 मरतबा लाना ले जाना, खाना फिर दोपहर में। खाने वगैरह का। ये भी है ना एक अल्लाह पाक की अता है। बड़ी बात है, बड़ी बात। नहीं, अल्लाह पाक की ये खास अता है। सुभान अल्लाह, बाज लोगों का इस तरह का अंदाज ये जिंदगियां बनाता है। सुभान अल्लाह। यानी मैं ऐसे सेठों को जानता हूँ जैसे कि जिन्होंने अपने मुलाजिमों को सेठ बनाया, हाँ हाँ, मुलाजिमों को सेठ बनाया, यानी उनको बिजनेस करना सिखाया, और आज वो इनके मुलाजिम बिजनेस माशाअल्लाह मैन है। माशाअल्लाह। और जाहिर है, और आज देखें ना हाजी साहब, ये उन्हीं का ही नाम ले रहे हैं ना, जी, जी, जी। उन्हीं का तस्करा भी कर रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है, उनकी अच्छी बात कि उन्होंने उनको सहारा दिया। तो आज जब उन्हें भाई आप इस मकाम पर कैसे पहुंचे, तो वो नाम ले रहे हैं कि भाई उनकी एक मेहनत थी तो मुझे लेकर जाते, तो उनका शुक्रिया भी इसमें नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो ये कि हौसला दें लोगों को, हौसला दें। और ये जैसे ये हुनर सिखाना, ये भी एक खास क्वालिटी के लोग होते हैं। जबरदस्त। कि बाज तो ऐसा होता है ना कि अपने साथ कब्र में ले जाएंगे, और बाज लोग होते हैं कि जो अपने शागिर्द बनाते हैं और सिखाते हैं। तो जब जैसे कोई टीचर होता है, वो अगर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते हैं, तो बाद वक़्त क्या होता है कि उस शागिर्द जो है ना, वो इससे बड़े ज़बरदस्त लेसन लेता है। और मैं मदनी शरीफ के नाजरीन को एक और बड़ा याद आ खूबसूरत वाक़या मैं अर्ज करता हूँ, अचानक मुझे याद आ गया माशाअल्लाह। कि ये जो चीज़ें हैं ये इंसान की ज़िंदगी को कितना बदल देती हैं। यानी हम चाहते हैं कि माशरे में रोशनी हो, सही। हम चाहते हैं कि जनाब बहारें हों, लोगों के अंदर बददिलियाँ ख़त्म हो, और मतलब माशरे में कुछ अच्छे लोग पैदा हों। सही। तो एक जगह पर लिखा था कि एक शख्स किसी दावत में गया, तो दावत में जब गया तो उसको एक बूढ़ा शख्स नजर आया और चेहरा कुछ जाना पहचाना था। सही। तो वो सोचने लगा यार इसको कहीं देखा है, देखा, अरे ये तो मेरे उस्ताद है। उस्ताद साहब आ गए। अब उस्ताद साहब कई साल के बाद नजर आए थे, वो भी बूढ़े हो गए थे। वो तो भाई, अच्छा ये खुद भी उधेड़ उम्र हो गया था। ठीक। वो पहुंचा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा उन्होंने चुनिया सी आंखें, क्या बोलते, हाँ, छोटी-छोटी कमजोरी करके, के। जैसे ना नजर कमजोर हो जाती है, तो नजर वो कमजोर आंख देखने लगे। सर मुझे पहचाना? सर मैं अरसलान आपका शागिर्द, जबरदस्त। प्राइमरी पे पढ़ता था, 35-40 साल बाद मुलाकात हुई थी। अच्छा किस्सा है, और बड़े अच्छे अंदाज से आप लेके चल रहे हैं, सुना भी अच्छे अंदाज से रहे हैं। वो जो है ना कह रहे, अच्छा तुम, अरे हाँ हाँ हाँ, और भाई सुनाओ कैसे हो, क्या कर रहे हो? उसने कहा सर मैं भी टीचर ही बन गया था, अब तो रिटायर हो गया हूँ। अच्छा तुम टीचर बन गए थे? हाँ सर मैं टीचर बना था, लेकिन सर एक बात बताऊं, मैं टीचर आपकी वजह से बना था। क्यों भाई? मेरी वजह से? हाँ सर आपको याद होगा कि हमारी क्लास में एक दफा किसी की घड़ी चोरी हो गई थी। सही। हाँ हाँ, फिर तो सर वो उस बच्चे ने आपसे आकर शिकायत की, तो आपने क्लास में ऐलान किया कि हाँ भाई किसने इसकी घड़ी ली है, निकालो फौरन। तो सर वो घड़ी मैंने छुपा ली थी उसकी, मेरे पास थी वो। मेरे पास थी, लेकिन मैंने जो ना, अब मैंने कहा सबके सामने दूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, तो मैं तो खामोश रहा। आपने 2-3 दफा ऐलान किया, नहीं दोगे? अच्छा चलो खड़े हो जाओ, दीवार की तरफ मुंह करो, हाथ ऊपर करो, मैं तलाशी लेता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं देते हो। सही है। अब जनाब सर आपने सबको खड़ा कर दिया, आपने तलाशी लेना शुरू की, मेरी जेब से घड़ी निकल आई, मगर सर आपने कमाल किया था। आपने सबकी तलाशी ली, बच्चे को बुलाया, वो घड़ी उसको दे दी। आपने किसी को भी नहीं बताया कि जेब से किसके निकली, ना मुझे कभी आपने डांटा कि तुमने घड़ी क्यों चोरी की थी। अब आपने उस दिन जो मेरी इज्जत रखी ना, सुभान अल्लाह, तो सर मैं तो बड़ा मुतासिर हो गया। मैंने कहा यार उस्ताद बनना चाहिए यार, उस्ताद ऐसा होता है यार, ऐसा उस्ताद होता है। आपने सर मेरी जिंदगी बदल दी। बस मैं उस दिन से सोचा था, फिर मैं उस्ताद ही बन गया। अब वो टीचर ने क्या किया? क्या किया? शाह साहब वो टीचर मुस्कुराने लगे, लगे बात सुनो, जब मैंने तलाशी ली थी ना तो मैंने आंखें बंद रखी थी, मुझे तो आज पता चला कि घड़ी तुम्हारी जेब में से निकली थी। अब मदनी चल के नाजरीन, ये रोशनी करनी है ना, सुभान अल्लाह, माशरे में रोशनी करनी है ना। आप चाहते हैं ना कि रोशनी हो, आप चाहते हैं ना कि खुशहालियां हो, ये चिराग जलाने पड़ेंगे, मोहब्बतों के, प्यार के, शफकतों के, हमदर्दियों के, एहतराम के। और इसमें मैं तो मुबारकबाद देता हूँ इनके कज़न को, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो सिला नहीं लेते, मांगते नहीं है। इनके वो कज़न या जिसने भी इनके साथ मदद की,
اس نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یار یہ کما کر کوئی 10%, 20% میرا بھی کمیشن ہوگا. کبھی یہ حوصلہ بڑھانے والے جو معاشرے میں یہ ایک سرفراز نہیں ہے, ایسے کئی سرفراز ہیں جن کو آج کسی نے ہاتھ پکڑا نا, آج وہ معاشرے کی ایک اچھا فرد بن گیا ہے. سبحان اللہ. تو اگر ہمارے خاندان میں, ہمارے اطراف میں, ہمارے لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی پرابلم, اور صرف یہی نہیں شاہ صاحب, کبھی کرتے کرتے بھی کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے, بالکل دکانیں جل گئیں, اس کی دکانیں جل گئیں, لیکن اب وہ کیسے اسٹیبل ہو, ایسے میں کوئی سہارا بنتا ہے جو بتاتا نہیں ہے. جی اچھا, پھر جب کوئی بنتا ہے نا تو پھر آگے بھی اس کا بھی ذہن بنتا ہے کہ تو پریکٹیکل گزرے ہوتے ہیں نا, میں نے بھی کسی کو سہارا دینا ہے. اگر اسی طرح چلتا رہے گا, اگر کسی نے میرا چراغ جلایا ہے تو میں آگے کی جانب بڑھوں گا نا, اس کو بھی سہارا دوں گا. تو ماشاءاللہ یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جی سرفراز بھائی ماشاءاللہ, واہ بھائی, مائک میں یہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی آپ کی مشین چل رہی ہے یہاں پر. جی زبردست بھائی, ماشاءاللہ بھی کہیں, نظر تو لگ جاتی ہے نا, لیکن اتنے اچھے انداز سے ہاتھ چل رہا ہے آج میڈیا کے سامنے, مدنی چینل کے ذریعے جو بھی دیکھنے والے ہیں ماشاءاللہ. اچھا صاحب, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دیکھنے والے ہوں, کچھ لوگ ایسے گھر میں ہی پڑے رہتے ہیں اور یہ کہ کام نہیں ہے, ان کے گھر والے ان کو دیکھو, ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو ان کو دکھا رہے ہیں. دیکھو وہ دیکھ رہا ہے, لیکن اس کو ایسے دکھانا کہ دیکھو یہ بھی تو کر رہا ہے نا کچھ. نہیں, اصل میں یہ تانا دینا کہتے ہیں, تانا دینا, یہ کبھی نہیں کریں. اگر اپنے بچوں کو حوصلہ بڑھانا ہے نا, تو اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا, دیکھ تیرے چاچا کا بیٹا پہلے وہ پاس ہو گیا, وہ تو فیل ہو گیا, یہ کبھی نہیں کرنا ہے. ایسی ڈانٹ ڈپٹ نہیں. صحیح, زبردست زبردست. ایسی ڈانٹ ڈپٹ نہیں. ایسی ابھی بڑی پیاری حکایت آپ نے سنائی جو اسی سے تھی, حوصلہ. یہ ماشاءاللہ سرفراز بھائی, کتنے پھول بنائے بھائی آپ نے؟ انشاءاللہ جی 4 پھول بنائے, 5 تیار کرنا تھا. 2 3 4 5 5 میں تیار ہو رہا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بہرحال یہ ہاتھ بھی ایک اچھے انداز سے چل رہے ہیں, اور الحمدللہ. پھر اس کا ظاہر ہے اس کا پورا ایک گراف بنتے ہوں گے, پھر اس کی پوری ڈیزائننگ کا ایک الگ فیلڈ ہے, اور ظاہر اس میں بھی کریشنز ہوتی رہتی ہیں. ان کے جو اپنے آپس کے استاد ہیں یا کارخانے کے جو لوگ ہیں, اور پھر ماشاءاللہ بنا لیں گے بھی سب ڈیزائن وغیرہ, اگر کوئی دے دیں مشکل ہو. مائک میں جی ہاں بنا لیں گے پکا بھائی. اچھا, ایسے بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ مجھے اگر نالین پاک کا نقش بنا کے دیا ہوتا نا تو میں وہ بھی آپ کو بنا کے دکھاتا. تو ظاہر ہے ایک فن ہے, اور اللہ پاک ان کے رزق حلال میں برکت دے. جو لے کر آ رہے ہیں ان کی بھی کوالٹی ہے ماشاءاللہ, چینجنگ کر کے. آج یہ اس سے پہلے مکینک تھے, پھر درزی تھے, ماشاءاللہ چینجنگ کے ساتھ جو ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. نئے نئے ہنر جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں, پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں. ظاہر شاہ صاحب جس نے بھی کچھ سیکھا ہے, ان کے جو استاد ہوں گے ان کے بھی کوئی استاد ہوں, ان کا بھی کوئی استاد ہوگا. تو یوں معاشرے میں جو اس طرح کے جو چراغ جلتے ہیں نا, اس کا یہی وجہ ہوتی ہے. کیا ماشاءاللہ کچھ اور حوصلہ افزائی سرفراز بھائی, آپ ہمارے ایسے اسلام بھائی جو اس طرح کی کبھی حادثے کا شکار ہو جائیں, ہمت نہ ہاریں. دل ٹوٹ رہا ہے, کیا ہے, ہمت نہ ہارے, نہ مایوس ہو, ماشاءاللہ کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگا. لیکن میں بھی کوشش کیا تبھی آپ لوگ الحمدللہ اس مقام تک کا پہنچ گیا. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں. جو جیسے کہ ابھی کا ماحول جیسا چل رہا ہے کہ نوجوان ہٹے کٹے ہو کے چنتائی کر رہے, چوری چماری کر رہے ہیں, تو بھائی ایسا خدارہ نہ کریں. آپ بھی کوشش کر کے کہیں نہ کہیں اسباب بنا کے اپنی روزی تلاش کریں. زبردست اللہ پاک آپ کو برکت دے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. کچھ حوصلہ افزائی بھی ہو جائے, کچھ حوصلہ افزائی ہوئی زبانی کیا پیش کیا جائے گا آج ان کو, تاکہ انشاءاللہ غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے پیش کریں گے. واہ. اور مکتبۃ المدینہ کی ایک عطر ہے ماشاءاللہ, یہ پیش کریں گے. واہ بھائی واہ. اور چلیں جی, تسبیح مکتبۃ المدینہ کی ہماری جو مسکی ہے, خوشبو کا تحفہ, زبردست. تو اس کا ایک بہترین پرفیوم جو ہے وہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ تبرکات اس میں کیا ہے, دکھائیں غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے ہیں, اور سبحان اللہ تسبیح بھی آپ کے ساتھ نہیں. کاؤنٹر اس میں روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. بلکہ تو ٹانکا لگاتے ہیں نا, پڑھتے ہیں. ہاں, ٹانکا لگاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہی آپ اسی کو بڑا اچھا زبردست ہے, بڑا زبردست یہ پیغام ہے ہمارے عابد شاہ صاحب نے جو دیا ہے کہ اللہ 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 اللہ. ایک ادھر ڈرائیور تھا, وہ نا اس کی گاڑی نا کافی گھنٹوں چل کر پنجاب وغیرہ کہیں دور کا ایک سفر ہوتا تھا, یہاں سے چلتی تھی وہاں چلتی تھی. تو ڈرائیور کو کسی نے دیکھا کہ بھائی وہ بات نہیں کرتا, تو کسی نے کہا بات نہیں کرتے آپ, بس اب کچھ پڑھے جا رہے ہیں. تو اس ڈرائیور نے کہا میں حافظ قرآن ہوں,
جاتے وقت مجھے جو ہے نا 5 پارے پڑھنے ہوتے ہیں, آتے ہوئے 5 پارے پڑھنے ہوتے ہیں. کیا بات تو میں 2-3 سفر میں اپنا پورا قرآن پاک کمپلیٹ کر لیتا ہوں. بس کام چاہیے, ذہن بن جائے تو بندہ اس طرف لگ جاتا ہے. یہی اصل میں زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب جہاں بہاں جن معاملات میں ہماری شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے قرآن پڑھنے کی, بھی ظاہر ہے کام کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں, جبکہ دل جمعی ہو اور توجہ بھی رہتی ہو تو بالکل اس کو پڑھیں. اور شاہ صاحب اس میں ایک بات اور بھی میرے ذہن میں آئی تھی کہ میں ساتھی مدنی چینل کے ناظرین کو, یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ جو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, جی جی تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ ہے نا, الٹی ہمارے گلے بھی آتی ہے. ہاں الٹی گلے آتی ہے. اور کیسے اس کے یعنی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کہیں یہ ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ گلے نہ پڑ جائے. ایک صاحب کے بارے میں پڑھا کہیں, ایک اور واقعہ تھا, ایک اور ماشاءاللہ زبردست. تو وہ واقعہ کچھ یوں ہو گیا کہ وہ صاحب جو ہے نا اپنے آفس سے گھر آئے. اب گھر پر آ کر یہ اپنے صوفے وغیرہ پہ بیٹھتے تھے, تو آ کر جب بیٹھے نا تو گھر والوں نے چائے دی ان کو, یہ چائے پینے لگے. تو چائے پیتے پیتے اچانک رزلٹ کارڈ پڑا ہوا تھا, انہوں نے اٹھایا تو بڑا خطرناک کمزور رزلٹ تھا. تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو آواز دی, ادھر آؤ, یہ کیا ہے, تمہیں مطلب اس لیے پڑھاتے, اتنے اچھے اسکول میں داخل کرایا, کوچنگ کرا رہا ہوں, اتنے ہزاروں روپے تمہاری پڑھائی پہ خرچ کرو, یہ رزلٹ دیا تم نے, شرم نہیں آتی تم کو, یہ کر کے اس نے جو سنا. اب بچہ خاموش, اتنی میں والدہ آ گئیں, سنبھالو اپنے لاڈلے کو, بگاڑ دیا تم نے, اتنا خرچہ کرنے کے بعد یہ رزلٹ آتا ہے. یہ کر کے اس نے اشارہ کیا, بیٹا تم جاؤ. بچہ اندر چلا گیا. اب وہ جب اس کا پارا تھوڑا سا کم ہوا, بیگم صاحبہ نے کہا کہ اصل میں وہ آج میں نے الماریاں صاف کی تو آپ ہی کے بچپن کا رزلٹ کارڈ ملا تھا, تو میں نے کہا میرا ٹیبل کا رکھ دوں, تو آپ دیکھیں گے تو خوش ہوں گے کہ ذرا بچپن کا رزلٹ کارڈ. تو یہ رزلٹ کارڈ آپ کے بیٹے کا نہیں, یہ آپ کا ہے, آپ ہی ایسے تھے, آپ ہی کمزور آئے تھے. تو یہ میرے کہا نا کہ بعضوں کا جو ڈانٹ ٹپٹ ہوتی ہے نا اس میں الٹا گلے ہو جاتا ہے. تو بہرحال چلے, میں نے کہا یہ آپ کو زبردست ہے. اور میں تو یہ چاہوں گا کہ ناظرین جو ہے آپ کی جو باتیں ہیں, آپ کا جو انداز ہے, اس کو بڑے ایک دل جوئی والا ایک انداز ہے اور سیکھنے کو ملتا ہے. بعض حکایت یاد رہ جاتی ہے کہ سٹارٹنگ کے اس میں ماشاءاللہ سیگمنٹ بھی ہیں ہمارے پاس, اور بھی ناظرین وغیرہ ہیں. کیسے بھائی آپ لوگ, اب آپ لوگوں کی طرف آ رہے ہیں. نائٹ جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی عاشقان ہمارے ساتھ ہیں. جی ہاتھ کھڑا کریں, کون کون ہے بھائی جامعۃ المدینہ, مائک جی کون کون آئے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 3 3 ہے, دیکھیں 4, چلیں جی آپ بھی نائٹ 5, ماشاءاللہ. چلیں بھائی آپ سے اسٹارٹ. ان سے کچھ سوالات وغیرہ ہو جائیں سب. جی ماشاءاللہ. یہ کیا نام ہے, کون سا جامعۃ المدینہ ہے, برانچ کون سی ہے آپ کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سمید اتاری, جامعۃ المدینہ, شمع مدینہ نائٹ, دورہ جی, حبیبیہ مسجد. شمع مدینہ, دورہ جی کالونی, ٹھیک ہے. نائٹ جامعۃ المدینہ, مرحبا. کون سے درجے میں؟ درجہ ثالثہ. یعنی ثالثہ, 3rd ایئر میں. ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور جامعۃ المدینہ نائٹ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ دن بھر میں اپنے کوئی کاروباری حوالے سے, آفیسز کے حوالے سے اگر آپ مصروف رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں درس نظامی بھی کروں, تو دعوت اسلامی کی زبردست اپرچونٹی ہے کہ آپ اس طرح کے نائٹ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر علم دین بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری جو جامعۃ المدینہ میں ہمارے ڈاکٹرز بھی ہیں, ایڈوکیٹس بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں. اور آپ کی ویسے کیا مصروفیت ہے سمید بھائی؟ دن میں کہاں ہوتے, رات میں تو جامعہ میں. دن میں کیا مصروفیات ہے؟ دن میں جاب کرتا ہوں میں 12 سے 8. اچھا چلیں جی, دیکھیں یہ جاب بھی کر رہے ہیں اور رات کو تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ چینل پر ہی ہوتے ہیں. جی کڈس مدنی چینل پہ ہی ہوتا ہوں. الحمدللہ. چلیں ماشاءاللہ. چلیں جی, آپ سے ہم سوال پوچھ لیتے ہیں. سال کا جو آخری اور پہلا جو مہینہ ہے اسلامی, ان کے نام کیا ہیں؟ مائک قریب. سال کا آخری مہینہ ہے ذوالحجہ شریف اور پہلا مہینہ ہے محرم الحرام شریف. جی ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے جو حاضرین ہیں اگر وہ سبحان اللہ کا تحفہ دے دیں ان کو, کہ حدیث پاک میں کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. جی شاہ صاحب کون سی کتاب دے رہے ہیں ان کو؟ مسواک شریف ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت, یہ کتاب ان کو تحفے میں دی گئی. تو کب تک پڑھ لیں گے یہ, کیا جی کب تک پڑھ لیں گے بھائی؟ انشاءاللہ
एक हफ्ते के अंदर इसको पढ़ लूँगा। ठीक, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह करीम। एक हफ्ते में ये आखिरी नबी की प्यारी सीरत जो है किताब, ये जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं वो भी अगर हमारे कॉल सेंटर पर रब्ता करके चाहें तो अपने एड्रेस पे मंगवा लें, और चाहें तो डाउनलोड कर लें दावत इस्लामी की वेबसाइट से, तो इंशाल्लाह आप इसको भी हासिल कर सकेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। चलें जी, और भी हैं। हज़रत बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा, जी, इनकी अम्मी जान का नाम बताइए। हज़रत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम, हज़रत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जरा जोर से कहे ना जवाब। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के अकीदे और मिसवाक शरीफ। तो ये कब तक पढ़ लेंगे शाह साहब? सीधे हाथ में माइक में बता दें कब तक पढ़ लेंगे ये किताब। इन्होंने नाम भी नहीं बताया, कोई अच्छी नीयत भी नहीं बताई। अभी बता देंगे मोहम्मद उमर समान जी। अच्छी कौन नीयत। से ईयर में हैं आप? कौन सा? नाइट जामियातुल मदीना कंजुल ईमान डालमिया। नहीं, कौन दर्जा सानिया नहीं, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। जी, माशाल्लाह। तो अब इसमें आपकी अच्छी नीयत क्या है? आज देखें पूरी दुनिया देख रही है आपको मदनी चैनल पर। उमर भाई, कोई अच्छी सी नीयत हो जाए, ऐलान हो जाए। इंशाअल्लाह मदनी काफिले में सफ़र करूँगा। कब? मुहर्रम में। मुहर्रमुल हराम में सफ़र करेंगे भी, और कम से कम आसान है, छुट्टियां हैं। 10 आशूरे के 10 की नीयत से 10 को दावत पेश करें इंशाअल्लाह। ठीक है। चलें जी, अगला सवाल। अगला सवाल है कि सिद्दीक़ा किस अजीम खातून का लक़ब है? जल्दी खड़े, माशाअल्लाह। आसान है। सिद्दीक़ा किस अजीम खातून का लक़ब है? हाँ, करीब आ जाए, करीब आए, पीछे होइए आप जरा। पहले नाम बताएंगे, अपना दर्जा बताएंगे, कौन से ईयर में है, और फिर आप अपनी अच्छी नीयत भी बताएंगे और जवाब भी बताएंगे। नाम? मेरा नाम अब्दुल समद है। मैं कंजुल ईमान डालमिया नाइट जामिया में पढ़ता हूँ, माशाअल्लाह। और दिन में जॉब करता हूँ और रात में पढ़ता हूँ। चलें जी, सवाल का जवाब। सिद्दीक़ा किस अजीम खातून का लक़ब है? सवाल ये है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इनका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह करीम, माशाअल्लाह करीम। माशाअल्लाह। किताब कब तक पढ़ लेंगे भाई? एक हफ्ते में इंशाअल्लाह। एक हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला। ये दूसरे भाई, ये दो रह गए। थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल है, अगर आप सवाल तो कीजिए। सवाल अच्छा, है, ये भाई साहब ये बताइए, ये मुश्किल है, ये आसान है, ये क्या होता है? असल में बाद औक़ात होता है कि बिल्कुल आम से सवाल होते हैं ना, जो एक बच्चों को भी पता होते हैं, लेकिन बाद सवालात का ताल्लुक स्टडी से है, मुताला करने से। उसके लिए आसान हो जाएगा, और उसके लिए आसान हो जाएगा। और पूछें जो पूछना है। ठीक है, सुनते। वो कौन थे जी जिन्होंने याजूज माजूज को रोकने के लिए दीवार बनाई थी? चलें, ये भी जामियातुल मदीना के ही हैं हमारे। नहीं, अब जो नाइट हाथ जामिया- उठाए बापू उससे पूछना पड़ेगा। नहीं, ये नाइट जामिया के ही हैं। माशाअल्लाह। आ जाए, करीब आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद आसिफ खान, जामियातुल मदीना कंजुल ईमान नाइट, दर्जा ऊला, फर्स्ट ईयर है मेरा। माशाअल्लाह। आपके सवाल का जवाब हज़रत ज़ुल्क़रनैन। इनका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह करीम, मरहबा। इनको क्या तोहफा दे रहे हैं शाह साहब? तौबा की रिवायत और हिकायत सीधा, माशाअल्लाह। और ये मिसवाक शरीफ। जज़ाकल्लाह खैर। जबरदस्त। ये बड़ी खूबसूरत किताब है, और मैं समझता हूँ कि बहुत रिक्कत अंगेज किताब है ये। अगर ये किताब थोड़ी सी है ना, आदमी सुकून से पढ़े, तो इसकी जो रिवायात हैं और इसका जो मज़मून है ना, वो बड़ा हिला देने वाला है। और फिर इसमें जो तौबा की रिवायत और हिकायत लिखी हैं, ख़ासकर इस हवाले से कि जो इसमें वाक़यात हैं, बड़े इंटरेस्टिंग। यानी जिसको अगर शायद पढ़ने का शौक़ हो ना, तो वो तो एक ही नशिस्त में इसको ऐसा शुरू करे कि ख़त्म ही कर लेगा वो। अच्छा, बाद में ऐसे किताब जब शुरू करो ना, तो फिर वो ये है कि ऐसा मज़ा। मुझे एक हाजी ज़मीन तारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की एक बात याद आ गई। बोले मैं एक बस में सफ़र कर रहा था, तो बोले कि मेरे बराबर में जो बैठा हुआ था इस्लाम भाई, तो मैंने उस पर इनफरादी कोशिश में बात शुरू करूं, तो बोले वो ठीक ठाक यूँ लग रहा था। बोले आजकल के पीरों ने यूँ किया हुआ, यूँ किया हुआ। बोला ये लगा ये अपने हाथ नहीं आ सकता। तो बोले मैंने उसको अमीर सुन्नत का एक रिसाला दे दिया। बोले जैसे ही मैंने उसको रिसाला दिया, वो पढ़ता रहा। जब रिसाला ख़त्म हुआ ना, तो बोला यार ऐसा पीर होना चाहिए जिसने ये रिसाला लिखा है। क्या बात, क्या तो बात। बाज़ दफ़ा ये किताब जो है बहुत कुछ सिखा जाती है, बहुत कुछ बता जाती है। अच्छा, आप जी बातों का जो हम शिकवा भी करते हैं ना, यहाँ मदनी चैनल के नाजरीन को भी एक बड़ी सीखने की बात अर्ज़ करूँ
کہ بعض لوگ جو شکوا کرتے ہیں نا کہ یار ہمارے بچے موبائل نہیں چھوڑتے نہ کرتے نہیں ہے، تو کسی جگہ لکھا تھا کہ ایک فیملیز یہ سفر کر رہی تھی ٹرین میں، تو ایک جیسے ڈبہ ہوتا ہے بوگی، تو ایک فیملی جو تھی نا وہ عورت اور اس کے بچے جب سے ٹرین میں بیٹھے نا ان کے ہاتھوں میں کتابیں نہیں، وہ پڑھے جا رہے، وہ جو برابر دوسری فیملی تھی وہ بچے جھگڑا کر رہے موبائل میں ہی، تو وہ جو خاتون تھی بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھی کہ یہ اور اس کے بچے مسلسل کتاب پڑھ رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ بہن ہمارے بچے تو مانتے ہی نہیں، موبائل ہی نہیں چھوڑتے، دیکھ رہے ہیں تم نے اپنے بچوں کو کتاب کا عادی کیسے بنایا ہے؟ صحیح. تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ بہن بچے جو کہتے ہیں وہ کہاں کرتے ہیں، بچے جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، زبردست. ایسے آپ کی اسی بات سے میں کہوں بچوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا، جیسے مکتبۃ المدینہ رسالے میں تصویریں زیادہ ہیں، لائنیں ایک ہی ہیں اوپر، یعنی کہ تصویروں سے سمجھایا جاتا ہے وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کتابوں کا امیر حسن نے تو مشورہ دیا ہے ایک المدینہ لائبریری گھر میں بنانے کا، زبردست. تاکہ مختلف موضوعات پر یہ کتابیں رکھی جائے. بچے ہیں تو کلرڈ بکس مکتبۃ المدینہ پرنٹ کر رہا ہے، تو یہ ماشاءاللہ کتاب ہے. تو کتنے کتاب سے بات آگے بڑھ گئی، ایک اور قصہ بھی سننے کو مل گیا. کتنے کتابیں، مصروفیت کیا ہے آپ کی حضرت، اور کب تک پڑھ لیں گے اس کتاب کو؟ میرا الحمدللہ میڈیکل سٹور ہے زبردست. گلشن اقبال تیراڈی کراچی. کب تک پڑھیں گے کتاب؟ 10 دن میں پڑھ لوں گا. چلیں جی ماشاءاللہ. آگے ایک اور سوال باپو، کتنے اور سوال کرنے ہیں؟ میں کہوں بچے بھی آئے ہوئے، بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں کچھ دن سے، پھر اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ پروگرام کا ٹائم ہے. چلیں بچوں سے اگر کچھ سوالات ہو جائیں. چلیں ماشاءاللہ. انہوں نے بہت پیاری بات کی بھائی صاحب کہ آپ کو دیکھ کے امیر اہل سنت یاد آ گئے. تو ماشاءاللہ یہ خلیل بھائی یہ شعر بھی پڑھتے ہیں. سر پر امامہ ماتھے پر سجدوں کا نور ہے، سر پر امامہ ماتھے پر سجدوں کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری، میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس قادری. میدان عطار، مرشدی عطار پر بچے بھی ہاتھ اٹھا کے جواب دیں، بڑے بھی ماشاءاللہ. مرشدی عطار پر ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ہم کچھ بچیوں کی طرف آئیں گے، ایکٹیویٹی شروع کرنے جا رہے ہیں. 2 بچیاں ہمیں چاہیے. کون سی بچیاں آئیں گی؟ ایک آپ آ جائیں میری پیاری بچی، ایک آپ آ جائیے، آئیے. اور ایکٹیویٹی آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ آپ کو ایک بورڈ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا لکھا ہے بھائی بتائیے، ہوئے نظر آ رہا ہے؟ اس کا راستہ بنانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اب یہ پین کے ذریعے ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے راستہ بنانا ہے. ایمبولینس کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ ایمبولینس کا راستہ اسپتال تک. ہاسپٹل کہاں ہے پہلے یہ بتائیے؟ یہ ہاسپٹل ہے، ادھر کھڑی ہو جائیں آپ لوگ، ادھر کھڑی ہو جائیں. ہاسپٹل کہاں ہے؟ یہ رہا. اور ایمبولینس کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ جی یہ رہی. یہ گاڑی یہاں سے چلے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ایک پورا راستہ اب دیکھیں کہاں سے کہاں تک جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر آنا شروع ہے تو آگے راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بچی؟ یہ آگے راستہ نہیں ہے تو پھر آپ کو اس طرف آنا پڑے گا. لیکن کوشش کریں کہ پہلے آپ آگے کا راستہ دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے پین وغیرہ کو آگے کی جانب لے کے چلنا ہے. پہلے دیکھنا ہے آگے. اور یہ ایک بہت بڑا ایک پیغام ہے کہ پہلے آگے دیکھیں کہ راستہ ہے یا نہیں، آپ گاڑی لے کے آگے نہ بڑھ جائیں. تو یہ چھوٹے بچوں کے لیے، لیکن بڑوں کے لیے بھی ایک سبق ہے. اسی طرح یہ بورڈ ہے ایمبولینس کا راستہ اسپتال تک. ادھر آ جائیے میری بچیوں. یہ ہے گاڑی کا راستہ فیضان مدینہ تک. فیضان مدینہ کا ہے بھائی، یہ رہا، ٹھیک ہے بھائی؟
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی ایک پکچر لگی ہوئی ہے، یہ گاڑی ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ گاڑی یہاں سے چلے گی، ٹھیک ہے، یہاں سے چلنے کے بعد جو ہے اب یہاں آنا ہے، اب یہاں لے کے گئے تو یہ بند ہو گیا، تو پہلے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے میری بچی کو، ٹھیک ہے. آج 2 بچیاں یہ ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں شامل ہوں گی. آپ کا نام کیا ہے؟ نام مقدس. ابو کا نام؟ کامران. دوسری بچی آپ کا نام؟ ام ہانیہ. ابو کا نام؟ طارق حسین. ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ جی. آپ بھی ٹھیک ہیں. کون جیتے گا مقابلہ؟ کون پہلے پہنچے گا؟ فیضان مدینہ والا رہیں گی یا ہاسپٹل والا؟ کیا فیضان مدینہ. آپ؟ ہاسپٹل والا. چلیں جی، دونوں ہی مریض کو پہنچانا ہے، یہ بھی اچھا کام ہے. فیضان مدینہ آنا یہ بھی اچھا کام ہے. ایک جسمانی بیماریاں دور کی جا رہی ہیں، ایک روحانی معاملات جو ہے وہ دور کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. چلیں جی، آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کریں گے. ان کے مارکر وغیرہ کہاں ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ، زبردست زبردست. یہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے میری بچی، یہ آپ کے لیے. اب جو پہلے بنا رہے ہیں آئی صاحب، میں آپ سے ادھر بھی جاننا چاہوں گا، جیسے یہ ایمبولینس کو گاڑی چل رہی ہے، راستہ دینے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک رش ہوتا ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کی جو ٹون ہے خاص طور پہ وہ چل رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. کیا فرمائیں گے اس بارے میں کہ تھوڑا سا سائڈ کرنا ہے، وہ کلیئر ہو جائے راستہ، کتنا ضروری ہے؟ اس میں یہ ضرور میں عرض کروں گا کہ ظاہر ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی ایک اصولی طور پر دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے جب کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اسپیشل ان کے روٹس بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس میں داخل ہونے والوں کو اجازت نہیں ہوتی ہے. اور بعض ملکوں کے تو ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان کو پتہ چلے کہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہوا، یہ گاڑی جا رہی ہے، تو بالکل سائڈ پر ہو جاتے ہیں، اور بالکل سائڈ پر ہو کر اور اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں وہ اپنا حصہ ملاتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر کوئی ایمبولینس میں ہے تو اس کو آج یہ واقعہ درپیش ہوا، کوئی گھر میں بیمار ہوا یا خود وہ بیمار ہوا، تو یہ وقت جو ہے نا یہ ہم پر بھی آ سکتا ہے. اس قسم کے جو حادثات ہوتے ہیں، ظاہر انسان ہر بار ہر وقت دوچار نہیں ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے زندگی کا سفر ہے. اگر آج کسی کے یہاں کوئی ایسا ایشو ہوا ہے تو کل کو ہمارے یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے. تو اگر ہم نے کبھی کوئی اس طرح کا کوئی چراغ جلایا ہوگا، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہم نے کی ہوگی، تو یقیناً اس کے ہم کو پھل جو ہے نا وہ کبھی نہ کبھی ضرور ملیں گے. تو ہم اچھی نیتوں کے ساتھ، مسلمان کی خیر خواہی کی نیت کے ساتھ اگر ہم اس طرح کا کوئی بھی اٹیمپٹ کرتے ہیں تو یہ شاہ صاحب ثواب کا کام ہے. زبردست زبردست. ثواب بھی ہے، اور ظاہر اس میں کئی ایک کی دل جوئی بھی ہوتی ہے، اور کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ مریض جب ایٹ اے ٹائم پہنچ جاتا ہے اسپتال تو اس کی جان بچ جاتی ہے. تو اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو ظاہر اس کا انتقال صرف اسی کو دنیا سے جانے کا سبب نہیں ہوتا ہے، بلکہ پوری فیملیز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو کم سے کم اپنا حصہ بنا لیں. بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں، کوئی بھی نہیں کر رہا ہے تو ہم بھی نہ کریں. تو ایسا نہ کریں، آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں. تو جب ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا چراغ جلائے گا تو انشاءاللہ روشنی ہوگی. اور آج آپ کسی کو جو ہے راستہ دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل یہ نوبت آپ کے پہ آنا ہے، تو یہ ہے کہ خیال کریں گے تو خیال ہوگا. کر بھلا ہو بھلا. ماشاءاللہ ہماری بچی پیاری، نام ام ہانی نے ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھیں ناظرین، آپ یہ گاڑی میں یوں یہ لے کر آتی رہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس انداز سے یوں چلیں، اور کہیں پر بھی یہ دوسرے راستے کی طرف نہیں گئیں. جو ایک راستہ بنا ہوا تھا، جو دیا گیا تھا، یہ ہاسپٹل تک ان کی گاڑی پہنچ چکی ماشاءاللہ. پھر یہ مقدس تھی ہماری پیاری بچی، یہ انہوں نے بنانا شروع کیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں، یہ اس طرح بناتی رہیں. زبردست. فیضان مدینہ کا راستہ، یہ آ کے یہ یہاں پر یوں، اور یہ فیضان مدینہ پہنچ گئی. واہ بھائی واہ. تو یہ مقابلہ اس طرح تھا کہ بھائی پہلے کون اس کو کمپلیٹ کرتا ہے. تو دونوں نے اچھی کوشش کی، لیکن جو جلدی جنہوں نے فیضان مدینہ سے بچی نے، مقدس نے ماشاءاللہ، یہ ہماری بچی جو ہے وہ پہلے بنانے میں کامیاب ہو گئی، یعنی پہنچا دیا انہوں نے. تو بھائی یہ بھی اچھی پوزیشن حاصل کری ہے، انہوں نے بھی اچھی پوزیشن حاصل کی ہے. دونوں ہی بچیوں کو جو ہے ماشاءاللہ تحفے پیش کیے جائیں گے ماشاءاللہ. چلیں جی، یہ رسالہ بھی پیش کیا جا رہا ہے اور ان کو تسبیح بھی دی جا رہی ہے، کاؤنٹر.
डिजिटल काउंटर माशाल्लाह लाइट के भाई भी साथ। दिखा के यूं पूरी हाँ। पब्लिसिटी के साथ जबरदस्त माशाल्लाह। तो ये भी एक अच्छा जरिया होता है बच्चों के अंदर शौक पैदा करने का। और अच्छा, ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह यूं ही शुरू किया था, निगरानी शुरा ने यही इरशाद फरमाया था कि आप भी अपने घर में इस किस्म की एक्टिविटी करें माशाल्लाह। और ये कि बच्चों को अपने साथ रहें, भाई देखें कौन बनाता, आप भी इस किस्म का नक्शा बना सकते हैं। अच्छा, अपने यहाँ अंदाज से। पे भी देखिए मदनी चैनल की क्वालिटी एक खुसूसियत हाँ, है जबरदस्त। कि अगर आपको कहीं कोई इसमें भी लेसन दिया है ना तो मजहबी हवाले से कि आपको जाना कहाँ है, फैज़ान मदीना, आपको सिलसिला क्या करना है, मदद करके पहुँचाना है अस्पताल, ताकि हमारा जो रूट है वो किसी की मदद है, या अगर हमारा जो जाना है वो अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। माशाल्लाह, गुड साइन, बहुत अच्छे, मरहबा। माशा। अच्छा, बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, कुछ यहाँ पर आए हुए हैं किड्स मदनी चैनल के, हम चाहेंगे इनसे भी कुछ सवाल जवाब हो जाए। ये कौन सी ब्रांच के हैं हमारे बच्चे बच्चियां? किड्स मदनी चैनल से, किड्स मदनी चैनल। अच्छा, किड्स मदनी चैनल के या दारुल मदीना वगैरह में भी हैं? दारुल मदीना के कौन कौन है? किड्स मदनी चैनल। वाह, किड्स मदनी चैनल हमारा आहिस्ता जोर से, किड्स मदनी चैनल बड़ों का भी है, बड़ों का भी है, अभी तो बुजुर्गों का भी आ रहा है। वाह, अब तो आ रहा है जी, आज आएगा इंशाल्लाह। वो ये भी एक कंपटीशन है भाई, बुजुर्गों का भी आ रहा है, बच्चों का भी आ रहा है, बच्चे भी देखें, बुजुर्ग भी देखें, नौजवान भी देखें। मदीना मदीना। चले जी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का मुबारक नाम क्या है? जी, पहले आपने हाथ खड़ा किया, चले। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। सीधा से सीधा, माशाअल्लाह। ये बड़ी अहम किताब है जो मकतबतुल मदीना की आखिरी नबी की प्यारी सीरत। दर हकीकत ये तो ज़ाहिर हमारे बच्चों को भी याद होनी चाहिए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अंदाज़े मुबारक थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का मुबारक नाम क्या है? कौन बताया? बच्ची ने भी याद आपने हाथ खड़ा किया, चलें बताइए। हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त है। अनहा, अनहा के हैं हज़रत बीबी आमना रदियल्लाहु अनहा। जबरदस्त, आपको भी यही वाली किताब, ठीक है भाई। तो शाह साहब एक बड़ा वो प्यारा शेर भी है ना, जी जी। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम आज दरो दीवार, मदनी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मेरे बच्चे, नाम क्या है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा। काम क्या है आपका? पढ़ते हैं कहीं या बिजनेस करते हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या है? मुस्कुराना काम है। पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ सुनाएंगे आप? आप अल्लाह सुना दे, अल्लाह। अल्लाह एक और बार। अल्लाह। अच्छा, बच्चों का अपना अपना अंदाज होता है। वो कभी तो ऐसे होता है कि भाई खामोश हो जाए तो खामोश नहीं होता, बोले तो नहीं बोल रहे होते हैं। चलें जी, ये आप सुनिएगा मदीने की बात इसमें, ठीक है? माशाल्लाह। चले जी, एक और सवाल बच्चों से कि हुजूर यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने, पढ़ने या सुनने पर हमें क्या करना चाहिए? जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ैन आब्दीन है। आपका सवाल का जवाब है अंगूठे चूमते हैं। माशाल्लाह, अंगूठे भी चूमनी चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, पढ़ना, लिखना चाहिए। इनका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, इन्होंने एक बात बताई कि भाई अंगूठे चूमने चाहिए। अंगूठे कैसे चूमने चाहिए? जरा ये भी एक बात है ना। वाह भाई वाह। अंगूठे कैसे चूमने चाहिए? ठीक है, बोले सल्लू अलल हबीब। अच्छा, बाज बच्चों ऐसी आवाज आई है, ऐसी आवाज आती है,
भाई साहब क्या फरमाएंगे ये है? हाँ, तो अंगूठों का ये है जो अमीर सुन्नत भी फरमाए कि अंगूठे होंठों पर रखने, ठीक है, ये पुछ करके जो आवाज आती है ना, ये नहीं करनी है भाई ये आवाज नहीं आएगी, ठीक है, आवाज नहीं आएगी। अंगूठे रखने और फिर आंखों पर लगाने, जबरदस्त, ये अंगूठे होंठों पे रखने और आंखों पे लगाने। अच्छा, जिस तरह बताया जा रहा है इस तरह कीजिए। जबरदस्त। कौन कौन बच्चा कर रहा है? नाज़रीन, इसकी बड़ी खूबसूरत दुआ है, यानी किताबों में जो लिखी है ना कि अंगूठे जब चूमते हैं ना तो चूम कर कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह आप मेरी आंखों की ठंडक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। तो चले कोई एक्टिविटी करें। एक्टिविटी की जानिब बढ़ते हैं। इस एक्टिविटी में हमारे साथ जो 4 बच्चे शामिल होंगे। यूसुफ भाई, आप जब तक नाम वगैरह पढ़ें, क्या है फिर कुरानदादी वगैरह होती है, वो 4 बच्चे कौन है वो पढ़ाएं। नाम मैं पढ़ देता हूँ जी, आ जाए मेरे बच्चों, आज ही ऊपर नाम पढ़े शाह साहब जी। सवाल ये था, रुकू में कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है? जवाब सुबहान रब्बियल अज़ीम। सवाल नंबर 2, तस्बीह फातिमा में सुबहान अल्लाह कितनी बार पढ़ा जाता है? जवाब 33 मरतबा। सलात व तस्बीह की एक रकात में कितनी बार तस्बीहात पढ़ी जाती हैं? जवाब एक रकात में 75 बार तस्बीहात पढ़ी जाती हैं। दुरुस्त जवाब देने वाले आशिकार रसूल में अब्दुल गनी गार्डन वेस्ट, वसी अहमद आजमान मुत्तहिदा अरब अमारात, अब्दुल रहीम खुदा की बस्ती कराची, मोहम्मद मेहताब अत्तारी चकवाल, बिनते सैफुल्लाह अत्तारिया इस्लामाबाद, मोहम्मद अरसलान अत्तारी मुल्तान, मुश्ताक अत्तारी बहावलपुर, मोहम्मद अतीक अत्तारी संजरपुर, अब्दुल लतीफ़ अत्तारी चिश्तियाँ, बिनते राव मोहम्मद अशरफ अत्तारी जहानिया रियासत रायवंड, ग़ुलाम हुसैन जोयो पथोरो उमरकोट। अब इनके दरमियान कुरानदाजी होगी इंशाअल्लाह। रुकन शुरा शाह साहब देखें भाई किसी का नाम है, वैसे जो देखने वाले नाम है, हमारा नाम आ जाए, हमारा नाम आ जाए, तो एक ये कि दूसरों का नाम है जी। ऐसा माशाअल्लाह। बिनते अब्दुल गनी अत्तारिया गार्डन वेस्ट कराची, माशाअल्लाह, आपका इनाम आप तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये नाम इनका निकला है और इंशाअल्लाह उल करीम इनको इनके एड्रेस पर जो है वो तोहफा पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाह। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा जी, इस एक्टिविटी का तरीक़ेकार ये होगा, ये हमारे साथ 4 बच्चे हैं, ठीक है जी। मैं चाहूँगा चारों बच्चे अपना अपना नाम बता दें जी। नाम मेरे बच्चे, इनको थोड़ा सा इधर करें, ठीक है। और जी, अस्सलाम वालेकुम। नाम वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम हैदर है। हैदर भाई, आपका नाम मेरे बच्चे? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन जी। मेरे बच्चे? जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन। मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई। देखिए ये 4 बच्चे हैं और इन चारों बच्चों के एक बच्चे को एक बात बताई जाएगी। अब वो क्या बात है वो एक बच्चे को बताई जाएगी, ये थोड़े थोड़े फासले से खड़े हुए हैं, इनके कान में बताई जाएगी वो बात। अब यही वाली बात ये इनको बताएंगे। भाई साहब इसमें कुछ होना चाहिए कि बात क्या की क्या हो जाती है, बाज़ दफ़ा इनके कान में बताई जाएगी, ठीक है। यही वाली बात आपने बच्चे इनको बता देनी है। अब ये जो बात बताएं आपको, आपने उनको बतानी है, ठीक है भाई। जब ये आपको बात बता देंगे तो फिर आप यही वाली बात इनको बताइएगा। अब फिर हम देखेंगे कि वही बात है जो इनको बताई गई थी। तो बात हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। आपके कान में बताई जाएगी। समझिए आप, चलें कान में बताइए। रोशनी 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 रोशनी। अब आप आ जाइए, रोशनी माइक में बताइए। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। आपको क्या बताई थी? हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। नहीं, इन्होंने कुछ कहा कुछ और। आपने क्या कहा भाई? हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। यही है जी मेरे भाई। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। बात क्या थी? हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। माशाल्लाह, ये बात
صحیح کنورٹ ہو گئی. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحیح بات ہے لیکن بعض دفعہ بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اب دوسری بات کی جانب بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ بات کہاں تک پہنچتی ہے. اب ایک اور بات کہی جا رہی ہے آپ کو, ٹھیک ہے جی, آپ نے غور سے سننا ہے, آپ نے وہی بات آگے تک پہنچانی ہے. جی جی دیکھتے ہیں بھائی کیا بات ہو رہی ہے کانوں میں. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے. آپ کو کیا بتایا گیا تھا؟ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے. زبردست زبردست. جی صاحب یہ ہماری ایک ایکٹیویٹی تھی, ٹھیک ہے. اب ایک اور ایک آخری جملہ دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. چلیں یہ تھوڑا سا الگ سے دیا. جی پروگرام بھول گیا جی, آگے آگے جی دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے. اب یہ کیا بتائیں گے؟ ان سے پوچھیں نا انہوں نے کیا بتایا. جی چلیں ان سے پوچھیں. آئیے ان تک کیا پہنچے. پروگرام روشنی روشنی منگل کو دیکھنا آئے گا. یہ اب کرو یا آپ کو کیا بتایا تھا؟ پروگرام روشنی منگل نہیں پیر کو دیکھا جائے, وہ پیر کو آتا ہے. ان کو جو جملہ دیا تھا وہ یہ دیا تھا پروگرام روشنی ہر منگل کو نہیں پیر کو آتا ہے. انہوں نے کیا بتایا تھا؟ پروگرام روشنی ہر منگل کو نہیں پیر کو آتا ہے. آپ نے وہی بتایا, یہ بتایا تھا, تو پھر الگ کیوں ہو گیا یہ؟ بھائی صاحب یہ بات کیا فرمائیں گے کہ بات چلی کیا تھی؟ پروگرام روشنی ہر منگل کو نہیں پیر کو آتا ہے. بات چلی کیا تھی, کچھ کی کچھ ہو گئی آگے. جی بالکل ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سننے میں جو ہے وہ اتنی توجہ نہیں ہوتی ہے. اور بڑی خوبصورت بات نگران شورا اس موضوع پہ فرماتے ہیں کہ فن سماعت یعنی سننے کا فن. بعض اوقات تو بات کرنے کا تو فن ہوتا ہی ہے, لیکن فن سماعت سننا جو ہے نا یہ بھی ایک اس کا بھی ایک فن ہے اور اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. آپ امیر اہل سنت کو بارہا شاہ صاحب اگر نوٹ کرتے ہوں کہ ہم جب مدنی مذاکرے میں غیر ہمیں بھی بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, لیکن امیر اہل سنت نام سنتے ہیں. نام کیا بتایا اس نے, اچھا کون سے علاقے سے بات کر رہے ہیں. پھر مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نوٹ کیجئے گا کہ بعض اوقات ایک ہی بات میں 3 باتیں پوچھی ہیں تو امیر اہل سنت اس کا تسلی سے جواب دیتے ہیں. اور پھر بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یار ایک بات اور بھی ان کی رہ گئی ہے, وہ تیسری بات بھی بتانی ہے. تو یہ جو چیزیں نا یہ بھی ایک بڑی اہم ہے کہ ہم اس میں وہ کریں. اور ظاہر ہے جب سننے میں مسئلہ ہوتا ہے تو پھر کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ یوں ہے کہ اس نے آپ کے بارے میں بات کہی تو بعض دفعہ یقین دہانی کر لی جاتی ہے, لیکن بعض دفعہ جس نے بات کی اس سے بات کر لیں تو اس سے بھی جو ہے نا کہ اچھا ماحول رہتا ہے. ظاہر ہے اس میں تو ہماری شریعت کا بھی حکم ہے نا یہ کہ اگر کوئی بھی ایسی بات لائے تو لانے والا جو ہے وہ خود کتنا اس میں وہ امانت دار ہے, کتنا اس کا کریکٹر کیا ہے, اور پھر بغیر تصدیق کی آپ کسی کی بات کو مطلب مان لیں گے تو ظاہر ہے کئی ایک چیزوں کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, غیبتوں کا سلسلہ ہو جاتا ہے. اور جب ظاہر کوئی آ کر بات کرے گا اور کسی کی برائی کرے گا تو اس برائی کو سننے کے جو عذاب ہیں وہ بھی ہیں. آج ہی ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں درس ہو رہا تھا اور غیبت کی تباہ کاریاں جو کتاب ہے, اور اس کتاب میں جو ہے وہ ایک موضوع ہے باقاعدہ کہ عبادت کی نورانیت چلی جاتی ہے. کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں, جو عبادت کرتے ہیں, بسا اوقات یہ عبادت کرتے تو ہیں لیکن اس کی جو لذت ہے, جو چاشنی ہے وہ ہمیں کما حق حاصل نہیں ہوتی. نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے میں وہ جو نورانیت ہے وہ نہیں ملتی ہے. روزے رکھتے ہیں لیکن وہ لذت نہیں ملتی ہے. صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں مگر بے چینی بے اطمینانی یہ ختم نہیں ہوتی. تو بعض اوقات یہ جو عبادت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی جیسے اگر کسی نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور ساتھ ہی احسان جتا دیا تو اب اس احسان کی جو برکتیں ملنی تھی تو ختم ہو گئی.
تو اسی طرح اگر آپ کسی سے بھی کوئی گفتگو کرتے ہیں، اگر اس گفتگو کو کرنے میں غیبت اور بہتان، ان سب بدگمانیاں، ان سب کا اگر لحاظ نہ رکھا گیا تو دین اور دنیا ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ بگاڑ ہوتا ہے. گھر جو ٹوٹتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو لگائی بجھائی، جس کو ہمارے معاشرے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جو کسی کے بارے میں کوئی ایسا حسد کرتا ہو اور آ کر وہ کسی کے کان میں پھونک مارتا ہے، تو وہ پھونک مار کر وہ کچھ کا کچھ سمجھتا ہے، کچھ کا کچھ بولتا ہے. اور معاشرے میں کئی ایسے بگاڑ ہیں. بلکہ امیر علیہ سنت نے ایک مثال دی تھی ایک مرتبہ اپنے بیان میں کہ کراچی میں ہی ایک افواہ مشہور ہو گئی. افواہ مشہور یہ ہوئی کہ 80 سنیما جل گئے. 80 سنیما جل گئے. اب جس کو دیکھو اس نے، ارے حالات صحیح نہیں ہے، 80 سنیما جل گئے، ارے گھر سے نکلنا نہیں، 80 سنیما جل گئے. اب چاروں طرف فون جا رہے ہیں اور بڑی افراتفری پھیل گئی کہ بھئی حالات خراب ہو گئے، 80 سنیما جل گئے. کوئی سمجھدار تھا، اس نے کہا یہ کراچی میں سنیما کتنے؟ اب جب کاؤنٹ کر رہے ہیں تو وہی 10 15 12 اس طرح کی گنتی آ رہی ہے. 80 جب ہے ہی نہیں تو جلے کیسے؟ تو پتہ چلا کہ خبر یہ تھی کہ عرشی سنیما جل گیا. خبر تھی عرشی سنیما جل گیا. اب جیسے ہماری میمن کمیونٹی ہے تو ہمارے بعض جو ہے وہ شین کو سین بولتے ہیں، تو اس نے کسی کو اطلاع دی ہوگی کہ گھر سے نکلنا نہیں ہے، عرسی سنیما جل گیا، عرسی. اب وہ عرشی کو اس نے عرسی کیا، پھر جو تیسرا تھا اس نے عرسی کو 80 کیا، اور یوں یہ پھولتے پھولتے 80 ہو گیا. وہی ہوتا ہے نا 3 روزہ اجتماع، 3 روزے رکھوائیں گے. ہاں 3 روزے رکھوائیں گے. تو یہ بڑا عجیب و غریب حال ہے. تو بہرحال معاشرے میں روشنی کرنی ہے، محبتوں کی، بچے آ جائیں اوپر کی جانب، الفتوں کی. انشاءاللہ اس طرح کے جو انداز ہیں ان سے بھی بچنا ہوگا. ذہن یہی بنائے کہ ہماری ذات سے روشنیاں ہوں، معاشرے میں بھی، گھر میں بھی، محلے میں بھی، اور ملک میں بھی، شہر میں بھی. یہ انشاءاللہ چاروں طرف محبتوں کی، پیار کی، شفقتوں کی، انشاءاللہ جب یہ روشنی عام ہوگی تو انشاءاللہ ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اللہ پاک کی رحمت بھی نازل ہوں گی. تو مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اور اجتماعات میں شرکت، مدرسۃ المدینہ بالغان اس میں شرکت، اور اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان سب میں خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں. انشاءاللہ ان کو بھی سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا. چلیں جی، سب بچے مل کے بتائیے، بڑے بھی مل کے بتائیے، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. روشنی 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 روشنی